دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے لیے. تو جب پڑھتے رہتے ہیں اِیصال ثواب کرتے ہیں. آپ پڑھنے سے قرآن پاک پڑھ کے اِیصال ثواب کرو, کلمہ شریف پڑھ کے اِیصال ثواب کرو, اور اس کا یہ فائدہ پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے, جسے اِیصال ثواب کرو گے اسے بھی ثواب ہے. قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں, یہ 3 لفظ ہیں, اور ایک لفظ قرآن پاک کا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. پڑھنے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں, جسے اِیصال ثواب کرو اسے بھی نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, قبر میں اِیصال ثواب نہیں جاتا, نہیں, قبر میں اِیصال ثواب جاتا ہے مرنے کے بعد, اور قیامت والے دن وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جسے اِیصال ثواب کرتے رہتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں, گناہوں میں تخفیف کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اور وہ اِیصال ثواب قبر میں اس کا مددگار بن جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آئے نماز اور صبر سے مدد مانگو, نماز اور صبر سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. نہ نماز اللہ ہے, نماز بھی غیر خدا ہے, اور صبر بھی غیر خدا ہے. یہ بات یاد رکھو, نماز خدا نہیں, صبر خدا نہیں, یہ دونوں غیر خدا ہیں. اور میرے رب نے فرمایا ان سے مدد مانگو, رب نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طریقے پہ ہم اِیصال ثواب کرتے ہیں, یعنی اللہ کے حکم پہ قبر میں جو مرنے والا ہے اللہ تبارک. سنو حدیث پاک نزہۃ المجالس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, اور قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا تھا. اور یہ بات یاد رکھو, دوسرے نبی جتنے گزرے ہیں اللہ کے نبی تھے, مقرب تھے, پیارے تھے, لاڈلے تھے, بڑی بڑی ضدیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, مگر امت کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا اللہ تیری مرضی ہے, معاف کر دے یا چھوڑ دے انہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نے دعا مانگی, کہا تیری مرضی ہے, چھوڑ دے یا معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا غرق کر دے, غرق کر دے. نوح علیہ السلام نے کہا تباہ کر دے انہیں. مگر میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھو, جس کے ہم امتی ہیں, اس کی کیا شان ہے. میرے مصطفیٰ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرے, عذاب ہو رہا تھا. اللہ کا نبی وہاں بیٹھ کر اگر دعا مانگتا اللہ سے تو اللہ نبی کی دعا قبول کرتا ہے, عذاب معاف ہو جاتا. مگر آپ توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے. مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں, اور قبر میں ایک نوجوان کو عذاب ہو رہا ہے. اور جب حضور کریم سے گزرے تو وہ پکار کر رہا ہے یا رسول اللہ, میں جوانی میں گناہ کرتا رہا, میں نے توبہ نہیں کی, مر گیا. میرے محبوب میری سفارش کیجئے, مجھے بچائیے. میرے محبوب کریم فوراً سواری سے اترے نیچے, اور قبر کو کلابے میں لے کر زاروں قطار رونے لگے. کہا میرے مولا جب تک اسے تو معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام توبہ استغفار کرتے ہوئے گزر گئے. جب واپس آئے کچھ عرصے کے بعد قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ یہ اپنی بیوی کے پیٹ میں اپنا بچہ چھوڑ کے گیا تھا. یہ ہمارے قاری صاحب بھی مدرسہ چلا رہے ہیں, اور بھی مدرسے ہیں یہاں پہ. قرآن پاک آج بڑا رفڑ ہے ہمیں, بہت بڑا رفڑ ہے ہمیں کہ قرآن پاک کی طرف بچے کو نہیں لے جاتے, کیونکہ ہمارا سٹیٹس خراب ہو جائے گا. سٹیٹس خراب ہو جائے گا ہمارا. قرآن پاک پڑھے گا بچہ تو سٹیٹس خراب ہو جائے گا کہ یہ جی یہ جسی پہ جنے ہیں وہ بھی
تکنے آنے جے لنگڑا ہے لولا یا کھانا آنا اسی بھیجنے ہیں اور اسی مدرسے سے بھیجو یہ انگلش سکول جانے جو گا نہیں باقی انگلش سکولے جائیں سٹیٹس خراب ہوتا ہے بچے کا وہاں بھیجتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ نے فرمایا یہ اپنی بیوی کے پیٹ میں اپنا بچہ چھوڑ کے گیا تھا اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا آج اس کی بیوی نے 5 سال کے بعد اس بچے کو استاد کے پاس بھیجا مدرسے میں اور بچے نے پہلا لفظ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب نے فرمایا عیسیٰ مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ میرے نام سے شروع کرے اور میں اسے عذاب دوں قبر میں اس بچے کے اس بسم اللہ پڑھنے کے صدقے میں نے اس کا عذاب معاف کر دیا ذرا غور تو کرو کہ قرآن پاک پڑھنے کا کتنا اجر ہے ثواب ہے اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نماز کو صبر کو ہمارے لیے مددگار بنایا ہے اور اصالہ ثواب کرنا پڑھ کے بہت بڑا یہ برکت والی بات ہے اور اچھا عمل ہے احسن عمل ہے اور نبی کریم صلی آج اگر دیکھو کہ اصالہ ثواب خضر صاحب کریں گے یہاں بیٹھ کے تو چودھری منشی صاحب کی روح خوش ہوگی یاد رکھو یہ متفقہ طے ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو قبر میں وہ سنتا ہے ہماری بات قبر میں ہماری بات وہ سنتا ہے اگر نہ سنتا تو حضور کھڑے ہو کر کافروں کو کبھی خطاب نہ کرتے اور کبھی ہمیں حکم نہ دیتے کہ قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور اور وہ قبروں والے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں مگر ہم نہیں سن سکتے ان کی بات یہ بات یاد رکھیے اس لیے اصالہ ثواب جب کیا جاتا ہے تو روح خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس اصالہ ثواب کے صدقے اس کے اگر نیک ہے تو درجہ بلند کر دیتا ہے چودھری منشی صاحب ابھی میں خضر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ چودھری منشی صاحب اور یار ایک نیکی بھی اگر بندے سے ہو جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے اللہ کو قبول ہو جائے میرے سونے رب کو قبول ہو جائے ایک نیکی بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے اور بے شمار نیکیاں ایک طرف ایک نیکی ایک طرف اگر قبول ہو جائے نیکی وہ ہے جو اللہ کو قبول ہو جائے اور ہزاروں نیکیاں ہوں اللہ کو قبول نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں کیوں قاری صاحب ایک نیکی بھی اللہ کو قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے سنو ہم کہتے ہیں جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھو کسی انسان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو کسی بندے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کنجری یار یہ بڑا غلط پیشہ ہے نا گندا پیشہ ہے نا ہم بڑے حقارت سے نام لیتے ہیں دیکھتے ہیں کنجری پیشے سے آ رہی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے پیشے سے آ رہی ہے اور صحرا میں ایک کتا کنویں میں کھڑا ہو کر نیچے دیکھ رہا ہے پیاسا ہے اس نے اپنے جوتے میں دوپٹہ ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کے آگے رکھا جب کتے نے پانی پیا میرے رب نے اعلان فرما دیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کنجری کو جنتی بنا دیا اب دیکھو ہزاروں سالوں کی نمازیں اور سجدے کہاں گئے اور ایک نیکی کہاں گئی اس لیے اللہ ہر نیکی کو پسند کرتا ہے نامعلوم ساری نیکیاں اس لیے نہیں ہم کرتے کہ ہم پسند ہے نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے نہ قبول کرے یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک بعض لوگوں کی نماز قرآن پاک میں نمازوں کو منہ پہ مارتا ہے وہ قاریو ہے نا یہ گل ہے یہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے سجدے قبول کرے نہ کرے روزے قبول کرے نہ کرے حج قبول کرے نہ کرے زکوٰۃ قبول کرے نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہنا چاہیے کسی عمل کو پسند کر کے قبول کر لیتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے تو چودھری منشی صاحب میں نے کہا انہیں خضر صاحب کو کہ ایک ہی نیکی یار تیرے والد کی بڑی ہے
میں نے کہا جو مجاہد انہوں گئے ہیں نا یہ پردیسی تھے نا جو ان کا ساتھ دے کر ان کی شادیاں کرائی ہیں، یہی نیکی ان کے لیے بے شمار ہے۔ تو جب یہ قاری صاحب اور عبداللہ اور ان کے بیٹے جب اللہ کا نام لیں گے تو چودھری منشی صاحب کو ثواب ہوگا۔ اتنی نیکی بے شمار ہے، بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا، اور ہر بندے کی طرف دیکھنا اور مدد کرنا یہ چودھری منشی صاحب کی عادت تھی، اور ہر بندے کا احترام کرنا یہ چودھری منشی صاحب کی عادت تھی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، کسی نیک بندے کے پاس، میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ یہاں یہ خضر صاحب نے سردار قیوم صاحب کو یہاں شرف ہے ان کو کہ یہاں بلاتے رہیں اور چودھری منشی صاحب انہوں نے خدمت کی ہے، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا۔ سردار قیوم سیاست دان ہو کر ایک ولی اللہ تھا، ایک ولی، اور میں گواہ ہوں کہ وہ تہجد خان اور نفلی روزے رکھنے والے، اور کبھی بھی ان کی تہجد کی نماز ضائع نہیں ہوئی، اور نفلی روزے انہوں نے نہیں چھوڑے، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور خضر صاحب کو ان کے صدقے اچھا عزیمت عطا فرمائے، اور ان کے والد صاحب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔